سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ سونے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پا لی نماز سے اے مال امام ایک رکعت بس تحقیق پا لی اس نے نماز. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پا لی نماز سے ایک رکعت بس تحقیق پا لی اس نے نماز. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. ابو سلمہ بعض نے کہا ہے نام ان کا عبداللہ، بعض نے کہا اسماعیل ہے، بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام یا ابو سلمہ ان کی کنیت ہی نام ہے ان کا. سیکا فقیہ کثیر الحدیث پیدا ہوئے 120 سال سے کچھ بعد فوت ہوئے ہیں 194 میں. قضا قال زرقانی. اچھا جی من ادراکا ذرا مسئلہ سمجھیں جی. ہا قضا حاضر الحدیث فی الموطا عندہ جماعت روات اور روایت کیا عبید اللہ بن عبد المجید ابو علی حنفی نے ام مالک عن زہری عن ابی سلمان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال سونے فرمایا جس نے پا لی ایک رکعت نماز سے پس تحقیق اس نے پا لی فضیلت. یا یہ لفظ ہے جماعت کی فضیلت مل گئی. بہذا اور یہ بات نہیں جانتا میں کسی ایک کو کہ قول کیا ہو اس نے امام مالک ام مالکن غیر ہو صرف انہوں نے نقل کیا ہے یہ فضل کا لفظ. اور تحقیق روایت کیا اس کو عمار بن مطر نے ام مالک نے زہری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پا لی ایک رکعت نماز سے پس تحقیق پا لیا اس نے نماز کو اور نماز کے وقت کو. اور یہ بھی نہیں قول کیا اس کا امام مالک سے ان کے غیر نے وَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. ثواب مالک وہ ہے جو موطا میں ہے جو پڑھی تھے. اور اسی طرح روایت کیا اس کو جماعت نے من روات ابن شہاب کما رواہ مالک مگر روایت کیا اس کو نافع بن یزید نے یزید عن عبد الوہاب بن ابی بکر عن ابی سلمان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لفظ ہے آپ فرماتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پا لی ایک رکعت نماز سے پس تحقیق پا لی اس نے نماز اور نماز کی فضیلت. اور یہ بھی نہیں قول کیا اس کا کسی ایک نے ابن شہاب سے سوائے عبد الوہاب کے. اور تحقیق اختلاف گل شروع تحقیق اختلاف کیا الفقہاء نے اس حدیث کے معنی میں. مطلب اس کا کیا ہے جی؟ 3-4 مطلب آ رہے ہیں. وہ جو مشہور ہے وہ آخر میں آ رہا ہے. نمبر 1
پس فرمایا ایک طائفہ نے علماء میں سے کہ مراد یہ ہے کہ جس نے پا لیا نماز کے وقت کو، انہ ادرک وقتہا، کہ جس نے نماز کا وقت ایک رکعت کے برابر پایا نا، اس کے ذمہ وہ نماز ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ حکایت کی ہے اس کو ابو عبداللہ احمد بن محمد داودی نے داؤد ظہری داؤد بن علی سے وا صحابی سے، قال ابو عمر، یہ قوم بنایا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ کو فی معنی قولہ، انہوں نے اس حدیث کے معنی میں کیا کیڑا کہ سونا فرمایا جس نے پا لی ایک رکعت اثر سے پہلے سے کہ غروب ہو جائے سورج، پس تحقیق اس نے پا لی، یاد ہے نا، اور جس نے پا لی ایک رکعت صبح سے پہلے سے کہ سورج طلوع کرے، پس تحقیق اس نے صبح پا لی، اور حالانکہ نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے گمان کیا ہے، اس لیے کہ یہ دو حدیثیں علیحدہ علیحدہ، بس ہر ایک ان دونوں میں سے اپنے معنی کے ساتھ ہے، یہ دونوں کو جوڑ دیے۔ وقال آخرون، اور آخرون نے کہا ہے کہ دوسرا مذہب کہ جس نے پا لی ایک رکعت نماز سے، پس تحقیق اس نے پا لی ہے جماعت کی فضیلت۔ کس کی؟ وَأَصَّلُوا مِنْ أُصُولِهِمْ، اس پر کہ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ فِي جماع، نہ لٹائے کسی جماعت میں وہ بندہ جس نے پائی ہے ایک رکعت جمعے کی نماز سے۔ جس جمعے کی نماز میں ایک رکعت پا لی ہے نا، تو یہ نماز اس کی ہو گئی ہے، جمعہ ہو گیا ہے، اب یہ دوسری جگہ جا کر جمعہ لٹائے نہیں۔ تیسرا مذہب وقال آخرون، حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک وہ جو پانے والا ہے ایک رکعت کو نماز سے، پانے والا ہے جماع نماز کے حکم کو، ساری نماز کے حکم، اب اس کی مثال، اور وہ بندہ مثل اس کے جس نے پایا من ادرکا جمیعہا، جس نے پایا ساری نماز کو امام کے صاحب سے، جی، اور امام کے سجود سے، اور اس کا غیر قضا فی الاستذکار۔ وقال حافظ مغلطائی، حمل کیا ہم نے اس کو جماعت کی فضیلت کے ادراک پر، پس کیا ہوگا یہ مضاف، بھی اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا پوری جماعت، جیسا کہ ہوگا ان کے لیے جو جماعت کے ساتھ حاضر تھے اس کے اول سے، یا ہوگا غیر مضاف کئی گنا، قولان دو قول ہیں، اور تضعیف ثواب ملے گا کئی گنا گئے ہیں اس کی طرف ابو ہریرہ وغیرہ من السلف۔ وقال القاضی عیاض دلالت کرتا ہے اس پر کہ مراد جماعت کی فضیلت سے وہ جو روایت ابن وہب یونس عن الزہری من زیادت قولہ مع الامام، قال ابن الملک فی مبارک الازہار شرح مشارق الانوار میں قولہ فقد ادرک الصلاۃ محتاج الی تعویل، اس لیے کہ رکعت کا مدرک نہیں ہوتا مدرک لکل صلاۃ بجمان، بس اس میں اضمار ہے، تقدیر یہ ہے کہ بس تحقیق پا لی اور اس نے نماز کے وجوب کو، یعنی وہ بندہ جو نہیں تھا اہل نماز کا پھر ہو گیا اہل، کافر مسلمان ہو گیا، تحقیق باقی رہ گیا نماز کے وقت سے اندازہ، تو بس تحقیق پا لیا وجوب صلاۃ کو، یعنی یہ نماز میں آ گئی، یعنی وہ بندہ جو نہ تھا اہل نماز کا پھر ہو گیا اہل، اور تحقیق باقی ہے نماز کے وقت سے اندازہ ایک رکعت کا تو لازم ہو گئے اس کو، اور اسی طرح اگر پایا اس نے تحریمہ کا وقت بھی، جی، تو پس مقید کرنا ہے اس کو رکعت کے ساتھ غالب پر ہے۔ بعض نے کہا کہ تقدیر اس کی یہ ہے کہ جس نے پا لی، پس تحقیق پا لی نماز کی فضیلت اس نے، یعنی وہ بندہ جو مسبوق تھا اور پایا اس نے ایک رکعت کو امام کے ساتھ، اس نے جماعت کی فضیلت پا لی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ
معنی رکعت کا یہاں رکوع ہے، اور معنی یہ ہے کہ صلاۃ بے معنی الصلاۃ رکعتاً، یعنی وہ بندہ جس نے پا لیا رکوع مال امام، اس نے پا لی وہ رکعت۔ دیکھیں یہ 5-6 معنی ہیں اس حدیث کے۔ جی عام طور مشہور یہ معنی ہے، جس نے رکوع پا لی اس نے رکعت پا لی۔ جی اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يقول اذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة۔ روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ فرماتے تھے کہ جب فوت ہوگی تجھ سے رکعت تو فوت ہو گیا تجھ سے سجدہ۔ روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ آپ فرماتے تھے جب فوت ہو گئی تجھ سے جب فوت ہو گیا تجھ سے رکوع تو فوت ہو گیا تجھ سے سجدہ۔ مطلب کیے قول و فاتت کر رکھا تو اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جب نہ فوت ہو رکعت تو نہیں فوت ہوگا سجدہ بھی۔ تائید کی ہے اس کی وہ کہ نکالا اس کو امام مالک نے کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ جناب عبداللہ بن عمر و زید بن ثابت دونوں فرماتے تھے جس نے پا لی رکعت پستا رکعت مراد رکوع پس تحقیق اس نے پا لیا سجدہ بھی۔ اور امام مالک کو یہ بات بھی پہنچی اپنی سند کے ساتھ کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ جس نے پا لیا رکعت کو پس تحقیق اس نے پا لیا سجدے کو، اور وہ کہ فوت ہو گئے اس سے قرأت ام القرآن کی پس تحقیق فوت ہو گئے اس سے خیر کثیر۔ سبحان اللہ۔ وَيُخَالِفُهُ مخالف اس کے وہ کہ نکالا اس کے امام بخاری نے رسالہ القراءۃ خلف الامام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب پا لیا تو نے قوم کو حالانکہ وہ رکوع کرتے ہیں تو نہیں شمار کیا جائے گا وہ رکوع۔ ذکر کیا اس کو ابن حجر نے تخریج حدیث رافی میں۔ جی تو حالانکہ یہ رکوع ہو جاتا ہے تو یہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ وہ رکوع پہنچا تو نہیں پایا اس نے۔ اور کہا ابن عبد البر نے یہ ایسا قول ہے کہ نہیں جانتے ہم کسی ایک کو فقہائے امصار سے جنہوں نے اس کا صرف یہ امام بخاری صاحب نے بات کی ہے۔ وفی اسناد نظر اور تحقیق تفصیل کیا میں نے مسئلہ کہ امام الکلام فی ما یتعلق بالقراءۃ خلف الامام فاتت کا سجدہ معنی سمجھا جائے، معنی کہ پانا رکعت کا یہ کہ رکوع کرے مقتدی پہلے سے کہ رکوع سر اٹھائے امام کے سر اٹھانے سے پہلے۔ جی رکوع سے تو یہ پہلے رکوع کر لیں۔ اور روایت کی گئی ہے کہ جماعت تابعین سے انہوں نے کہا ہے کہ جب تحریمہ شروع کی اس نے حالانکہ لوگ رکوع میں ہیں تو کافی ہے اس کو، اس کی یہ رکعت ہو گئی ہے اگرچہ نہ پائے رکوع کو۔ آگے سمجھ رکوع میں تھے تو اس نے تحریمہ کہہ لی ہے، حکمت رکوع ہو گیا، دیکھ لو یہ نیا مسئلہ۔ اور اسی کے ساتھ قول کی ہے ابن ابی لیلہ اور لیث بن سعد و ظفر بن حذیل نے۔ امام شافعی نے کہا جب پہنچ گیا تو پچھلی صف تک اور نہیں اٹھایا لوگوں نے ابھی سر، اور تحقیق امام نے اپنا سر اٹھا لیا ہے، پس تم نے لوگوں کے ساتھ رکوع کر لیا تو پس تحقیق تو نے وقال جمہور الفقہاء کہ وہ بندہ جس نے پایا امام کو راکعاً امام فکبر اس نے تکبیر کہی اور رکوع کیا۔ جی اور ٹکائے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پکڑے پہلے اس سے کہ اٹھائے امام اپنا سر، اس بندے نے رکعت پائی ہے جس پر ہمارا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ بندہ جس نے نہیں پایا اس کو امام نے سر اٹھا لی ہے تو پس تحقیق فوت ہو گئی اس سے رکعت،
اور وہ بندہ کہ جس سے رکعت فوت ہو گئی ہے. اب یہ جو اگلے سجدے ہیں نا، یہ سجدے کرنے تو ہیں لیکن یہ شمار نہیں ہوں گے. پس تحقیق فوت ہو گئے اس سے سجدے، یعنی اس کا اعتبار نہیں ہے اور سجدے کرے وہ. یہ مذہب ہے امام مالک و شافعی و ابی حنیفہ و اصحاب مسوری و لذائے و بثور و احمد و اسحاق رضی اللہ عنہم. وروی ذالک عن علی و ابن مسعود و زید و ابن عمر رضی اللہ عنہم. اور تاکہ ذکر کیے میں نے اسانید ان سے تمہید میں قضا فی الاستذکار باب الرجل. قال محمد رحمہ اللہ تعالی من سجد السجدتين مع الامام لا يعتد بهما فاذا سلم الامام قضى ركعة تامة بسجدتيها وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا وہ بندہ جس نے 2 سجدے کیے، دوسری رکعت میں ملا، رکوع نکل گیا تھا، سجدوں میں پہنچ گیا، 2 سجدے کیے امام کے ساتھ، تو نہ شمار کرے گا ان دونوں کو، یعنی نہیں اعتبار ان دونوں سجدوں کا رکعت کے پانے میں. پس جب سلام پھیرے امام تو پڑھے رکعت پوری اس کے 2 سجدوں کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ سجدے اس کے ہو چکے ہیں اب قیام تو رکوع اور بیٹھ کر سلام پھیر دے، سجدے تو ہو گئے تھے جی. یوں نہیں ہے، وہ ادھر نہیں اٹھا کر لانے، وہ ثواب میں داخل ہیں، شمار نہیں ہے وہ. مسئلہ سمجھا جی. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وہ بندہ جس نے سجدے کیے 2 سجدے امام کے ساتھ نہ شمار کرے ان دونوں کو، پس جب سلام پھیرے امام تو ادا کرے رکعت پوری اپنے دونوں سجدوں کے ساتھ. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. شاباش جی. باب رجل بڑے صورت ایک رکعت میں فریضہ سے. باب رجل پڑھے صورت ایک رکعت میں فریضہ سے. قول باب الرجل جزمی بات یہ ہے کہ یہ مجرور ہے لاضافت الباب الیہ، باب رجل کا و یقرأ، یہ یا حال ایسے درا حال کے پڑھے یا صفت ہے بوجہ ہونے لام کے جو داخل ہے کس پر عہد سے نکل، کیونکہ جملہ حکم نکرہ میں ہوتا ہے. پس ہو گیا وہ نکرے کے حکم میں، یعنی فی باب حکم الرجل الذی یقرأ او حال کونی یقرأ. اور اختیار کیا ہے ملا علی قاری صاحب نے فتح المغطا میں کہ انہ مرفوع و یقرأ خبر ہے اس کی، اور باب مضاف ہے کدھر جملے کی طرف. اخبرنا قال اخبرنا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انه كان اذا صلى وحده يقرأ في الاربع جميعا من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة من القرآن، وكان أحيانا يقرأ بالسورتين أو الثلاث في صلاة الفريضة في الركعة الواحدة، ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ جب نماز پڑھتے آپ اکیلے تو پڑھتے آپ 4 رکعتوں میں ظہر سے اور عصر سے، ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب اور سورت من القرآن. جی 4 میں پڑھتے. اور وکان احیانا، اور کبھی پڑھتے آپ 2 صورتیں یا 3 صورتیں فریضہ کی نماز میں، ایک رکعت میں 2-3 صورتیں ملا کے پڑھ دیتے فرضوں میں. اور پڑھتے رکعتین اولیین میں مغرب سے اسی طرح ام القرآن اور سورت. روایت کی گئی ہے
جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ آپ جب نماز پڑھتے اکیلے تو قرات کرتے چار رکعتوں میں ظہر اور عصر سے ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب کے ساتھ اور سورۃ من القرآن کے ساتھ، اور کبھی کبھی پڑھتے سورتین کے ساتھ یا 3 سورتوں کے ساتھ صلاۃ فریضہ میں 1 رکعت میں، اور قرات کرتے رکعتین اولیین من المغرب میں اسی طرح ام القرآن کے ساتھ اور سورت کے ساتھ، ایک سورت پہلی میں ایک دوسری میں، بسورتین وثلاث، جی ایک رکعت میں 2 یا 3 صورتیں پڑھی ہیں۔ کہتے ہیں کبھی تحقیق معارضہ کیا گیا اس صورت کا اس حدیث کے ساتھ کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے، وہ فرماتے ہیں کہ رجل نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ بے شک میں پڑھتا ہوں مفصل کو 1 رکعت میں یا 1 رکعت میں، جی کہ میں تو جو ہے نا پڑھتا ہوں بہت ساری صورتیں، تو بس فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، بے شک اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو لانزال جملتاً، پھر اللہ نے سب کو ایک صورت ہی بنا دیتے کہ صورتیں بکری بکری کیوں بنائی، علیحدہ علیحدہ، لیکن تفصیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکہ دے تو ہر صورت کو اس کا حصہ رکوع سے، اور مطلب ایک صورت کے ساتھ 1 رکعت، جی۔ اور جواب دیا گیا بائیں طور کہ فعل جناب عبداللہ بن عمر کا بیان اور قول ان کا بیان، جو آپ نے قول کیا ہے کہ اس طرح کرے، یہ بیان سنت کے لیے ہے اور زجر کے لیے ہے جلدی کرنے سے، کس سے؟ باوجود فوت ہو جانے تب نہیں منافع، دونوں باتیں کو محمل علیحدہ علیحدہ ہو گیا، اور تائید کرتا ہے، اور ان سے جو تائید کرتا ہے اس کی کہ جواز قرآن صورتوں میں 1 رکعت میں وہ ہے کہ نکالا امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں نحیق بن سنان سے کہ وہ آئے جناب عبداللہ بن شقیق کے پاس، عطا جی کہ آئے جناب عبداللہ بن شقیق، آئے جناب عبداللہ بن مسعود کے پاس، عبداللہ بن شقیق آئے، عرض کی کہ حضور بے شک پڑھی ہے میں نے مفصل آج رات 1 رکعت میں، یعنی جو سور مفصل ہے نا میں نے وہ ساری 1 رکعت میں پڑھ دی ہے راتی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا حزن کحز الشعر و نثرا مثل نثر الدقل، تو جی میں کھجورا نہیں بکھیری دیاں اینج کر کرل کر دیتی ہوڑی جی، حزن کا حز شعر جی میں شعر زبانی یاد جلدی جلدی پھیرا دے دے جی، تو ایویں کیتا ہونا پھر جی ساری پڑھ کے کو رات تو جی جی اے مطلب ہے جی، محض تفصیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم بھی ان میں جدائی کرو، جی البتہ تحقیق جانتا ہوں میں نظائر کو، وہ نظائر کہ رسول اللہ صلی اللہ، وہ مثالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے 20 سورتاً 20 صورتیں، النجم الرحمن 1 رکعت میں، اور ذکر کیا دخان اور اما یتساءلون کا بھی 1 رکعت میں۔ بس یہ بات دلالت کر دی اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار 2 صورتیں 1 رکعت میں جمع فرما لیتے تھے، اور تحقیق ثابت ہے بے روایات متعددہ کتب مشہورہ میں، اور بہرحال عبداللہ بن مسعود کا فرمان کے ماض فصل لیفصلوہ، پس فرمایا امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہ عبداللہ بن مسعود نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہیں کیا، اور احتمال ہے یہ کہ ہو یہ آپ کی رائے سے۔ اچھا اب ایک رات میں پورا 1 رکعت میں قرآن کی مثالیں لا رہے ہیں کہ موجود ہے، اچھا جی، اور بہرحال پس تحقیق مخالف ہے اس کیس میں، مخالفت کی اس مسئلے میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے ختم قرآن شریف پڑھ دیا تھا 1 رکعت میں، او سامنے کھلو کے خانہ کعبہ دے مقام ابراہیم کو ختم شریف پڑھ دیا تھا 1 رکعت میں،
پھر نکالا ابن سیرین، وہ کہتے ہیں کہ جناب تمیم داری زندہ کرتے تھے ساری رات کو پورے قرآن کے ساتھ ایک رکعت میں. اور اخرج مسروق، قال مسروق نے کہا، قال علی رجل، کہا مجھے رجل نے، اہل مکہ سے مجھے رجل نے کہا، بھائی مسروق یہ مقام ہے تیرے بھائی تمیم داری کا. پس تحقیق دیکھا میں نے ان کو کھڑے ہوئے ایک رات حتیٰ کہ صبح کر دی، اور وہ صبح کرتے تھے قرآن کی ایک آیت کے پڑھنے کے، اور یہ بھی ہوا، اور ایک آیت کو دہراتے رہتے، یہ بھی تھا، رکوع کرتے تھے اس میں اور سجدہ کرتے تھے اس میں اور روتے رہتے تھے. جی یعنی پورا قرآن شریف بھی پڑھے اور ایک ایک آیت میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ جاسیہ کی آیت، اور روتے تھے. ام حاسب الذین اجترحوا السیئات کی معنی ہے، پرسوں پڑھے جی. کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، جرت کرتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ ہم چھوٹ جائیں گے. اب اس آیت کو پڑھتے روتے رہتے. واخرج ابن سعید جناب عبداللہ بن زبیر نے پڑھا قرآن مجید ایک رکعت میں. واخرج نافع ابن عمر رضی اللہ عنہم کہ عبداللہ بن عمر کان یجمع بین سورتین فی الرکعۃ الواحدہ من صلاۃ واخرج عویدا ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یجمع بین سورتین والثلاث فی. اور آپ کبھی تقسیم کرتے ایک صورت طویلہ کو 2 رکعتوں میں مکتوبہ سے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ظاہر ہو گئی یہ بات کہ کوئی حرج نہیں، قرآن سارے قرآن کی قرات کے ساتھ ایک رکعت میں بھی، اس شرط کے ساتھ کہ دے قرآن کو حصہ اس کا کیا تدبر سے. سنیں جی. اور البتہ تحقیق کھڑے ہو گئے میرے رونگٹے ان سے جو کہا بعض ہمارے زمانے کے علماء نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھنا بدعت ہے، گمراہی ہے، بدعت دلالہ ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ سارے صحابہ پاک نے کیا، بدعت دلالہ ہو گئی ہے پھر جی. اس لیے کہا کہ والا قد کف اشارے، میرے وال کھڑے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس کی عقیدت ہے جی کہ. اور تحقیق تالیف کیا میں نے اس کے رد میں کہ رسالہ شافیہ نام رکھا اس کا. الان الاکثار فی التعبد لیس ببدع فلتطالع، انہوں تالا مار دے کہ مطالعہ کرو. اچھا مطالعہ کرو. اگے جی کالا أن تقرأ في الفريضة في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وإن لم تقرأ فيهما أجزأك وإن سبحت فيهما أجزأك وهو قول أبي حنيفة رحمه. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ پڑھے تو فریضہ میں رکعتین اولیین میں فاتحۃ الکتاب اور ایک سورت، اور اخرین میں پڑھے تو فاتحۃ الکتاب، یہ سنت ہے. اور اگر نہ پڑھے تو اخرین میں تو کافی ہے تجھ کو، اور اگر تسبیح کرے تو دونوں میں تو کافی ہے تجھ کو. وہو قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سنت یہ کہ پڑھے تو فریضہ میں رکعتین اولیین میں فاتحۃ الکتاب اور سورت، اور اخرین میں فاتحۃ الکتاب، اور اگر نہ پڑھے تو اخرین میں تو کافی ہے تجھے، اور اگر تسبیح کرے تو اخرین میں تو کافی ہے تجھے. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. اچھا جی. قولہ السنہ جی. السنیت راجع ہے الی توحد السورت بعد الفاتحہ فی الاولین اور اکتفاء بالفاتحہ فی بہرحال نفس قرات و سورت یا اندازہ اس کا اولین میں یہ ہمارے نزدیک ان تقرأ ھذا هو غالب ما علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک سورت کما خراجہ ستہ بخاری و مسلم و نسائی و ابو داود مگر ترمذی
عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے اولیین میں ظہر سے اور عصر سے بے فاتحۃ الکتاب اور دو دیکھ کے کوئی نہ، اور اخریین میں صرف فاتحۃ الکتاب. اور واخرج طبرانی فی معجم عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سنت القرات فی الصلاۃ، یہ کہ پڑھے اولیین میں ام القرآن کو اور ایک سورت ایک اور اخریین میں ام القرآن. واخرج الطحاوی عن ابی العالیہ قال اخبرانی من، خبر دی مجھے اس نے جس نے سنا سرکار سے. تو وہ کون ہے؟ چلا نہ بھی نام پتہ لگے چلے تو حرج کوئی نہیں ہے. من سامع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ سرکار نے سنا سرکار کو سونیا فرمایا کہ ہر رکعت کے لیے ایک اے شاباش. وروى طبرانی من حدیث عائشہ و اسحاق بن راہویہ من حدیث رفاع کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے رکعتین اولیین میں بے فاتحۃ الکتاب و سورۃ وفی الاخریین بے فاتحۃ الکتاب. آ گیا قولو بے فاتحۃ الکتاب. مسئلہ سمجھے جائے، اگر اضافہ کرے اس پر اخریین میں تو حرج کوئی نہیں ہے. اگر آگے پڑھ گیا نا تو حرج بوجہ اس کے جو ثابت ہے. صحیح مسلم میں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے آقا جی پڑھتے تھے عصر ظہر کی نماز میں اولیین میں ہر رکعت میں اندازہ 30 آیتوں کا اور اخریین میں اندازہ تو 15 آیتاں جڑیاں نے سورہ فاتحہ نال تے چوکھیاں نے 7 نے جی لہذا اگر سورۃ فاتحہ سے آگے پڑھ جائے تو حرج. کہتے ہیں کہ بہت عجیب ہو کیا ہے ہمارے بعض اصحاب نے جب کہ حکم کیا انہوں نے کہ سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے سورت کے پڑھنے کے ساتھ اخریان میں. حالانکہ تحقیق رد اس کا شرح منیہ میں ابراہیم حلبی کی جو ہے اور ابن امیر حاج کی کیا حلبی کی شرح کی انہوں نے جی، اور کی حلبۃ المجلی ہے نا وغیرہما بے احسن رد. اور نئی شک اس میں کہ وہ بندہ جس نے قول کیا اس کے ساتھ نہیں پہنچی اس کو یہ حدیث، اور اگر پہنچ جاتی اس کو تو یہ فتویٰ اس کے ساتھ نہ دیتا. اجزاء کا کی اگر تو چپ رہے تو دھیان کر رہے جی بوجہ اس کے جو گزر گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات کہ آپ نہیں قرات کرتے تھے کچھ بھی اخریین میں. اور باخرج ابن ابی شیبہ عن علی وابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ دونوں فرماتے ہیں پڑھ تو اولیین میں اور تسبیح پڑھ اے شاباش. اور حلبۃ المجلی میں ہے شرح منیۃ المصلی کہ یہ تخییر یعنی قرات کے درمیان تسبیح کے درمیان اور سکوت کے درمیان یہ بات مروی ہے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا اس کو تحفہ میں کس میں اور بدائع میں وغیرہ میں اور زیادہ کیا ہے بدائع میں. یہ جواب ہے ظاہر الروایہ کا وہ قول ابو یوسف و محمد. یہ بات فائدہ دیتی ہے اس بات کا کہ نہیں کوئی حرج قرات کے چھوڑنے میں اور تسبیح کے چھوڑنے میں، اور نہیں سجدہ صاحب اس پر دونوں کے. اور وقت نسا قاضی خان فی فتاواہ علی ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی آپ نے یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر فرمایا قاضی خان نے اور اسی پر اور ذخیرہ میں ھذا ھو الصحیح من الروایات. لیکن محیط رضی الدین سرخسی میں ہے اور ظاہر الروایہ میں کہ قرات سنت ہے، اور اگر تسبیح کرے دونوں میں اور قرات نہ کرے تو مسیح نہیں ہوگا.
اس لیے کہ قرات ان دونوں میں مشروع علی سبیل ذکر و ثنا، اور اگر چپ رہے گا دونوں میں آمدن تو ہوگا، اس لیے کہ اس نے سنت چھوڑ دی۔ اور روایت کیا امام حسن بن زیاد نے عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہما کہ انہا کہ فاتحہ شریف ان دونوں میں واجب ہے، حتیٰ کہ اگر چھوڑے گا اس کو ساہین تو لازم آئے گا اس کو سجدہ صاحب۔ پھر فرمایا بدائے میں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر فرمایا بدائے میں صحیح جواب ظاہر الروایہ کا بوجہ اس کے جس کو ہم نے روایت کی حضرت مولا علی پاک اور جناب عبداللہ بن مسعود سے کہ دونوں فرماتے تھے کہ مصلی بالخیار ہے۔ یہ وہذا باب، یہ باب لا یدرک بالقیاس، اب اس بارے میں قیاس سے نہیں بات کی جا سکتی۔ پس وہ جو مروی ہے دونوں ہستیوں سے مثل مروی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے اس کے ساتھ مندفع ہوگی ترجیح امام حسن بن زیاد کی روایت کی اس کے ساتھ جو مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی نماز مگر بقراءت فاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں مگر امام کے پیچھے۔ باب ما اتفق بہ البخاری و مسلم عن ابی قتادہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کرتے تھے اولیین رکعتین اخریین میں فاتحۃ الکتاب، جی بابا جا لأنہ کون الاول ہے، اس لیے کہ ہونا اول کا او جڑا ہر رکعت ثانی مفید لیل سونے پڑھ دے سان، تو یہ مواظبت میں مفیدہ لیل محض وہ جب کہ نہ پایا جائے صارف سے، پھر واجب ہوتا ہے جس پر مواظبت پائی جائے۔ بہرحال جب پایا جائے صارف تو پھر مواظبت کی وجہ سے وجوب، تو یہاں صارف پایا گیا ہے، وہ کیا اثر ہے حضرت مولا علی پاک اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ اثر مثل اور مرفوع صورتاً و معناً صلاحیت رکھتا ہے دوسرے کے لیے صارف بننے کی۔ پس فقضا، پس اسی طرح وہ جو مرفوع ہے معناً کلام و صاحب الحلبہ وفی شیفی شیء لا یخفی المتفتن باب باب جہر فی القراءت کا نماز میں، اور وہ جو مستحب ہے سے یعنی مقدار مستحب من الجہر، جی باب جہر کا قرات میں نماز میں قرات کرنے میں، اور وہ جو مستحب ہے جی۔ اخبرنا مالک قال اخبرنی عمي ابو سہیل ان اباه اخبره ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان يجهر بالقراءة في الصلاة وانه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عند دار ابی جہل۔ صبر روایت کی گئی ہے، امام مالک فرماتے ہیں مجھے خبر دی میرے چچا ابو سہیل جن کا نام نافع ہے، وہ کہتے ہیں کہ انا ابا ہو کہ ان کے والد نے مالک بن نبی خبر دی کہ ان کو ابو سہیل کو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہر کرتے تھے قرات کے ساتھ مسجد نبوی میں، تو وَإِنَّهُ بے شک آپ سنواتے یا سنی جاتی قرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دار ابو جہم کے پاس، گھر دور سے کافی سارا، جی۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ خبر تھی مجھے میرے چچا ابو سہیل نے یہ کہ ابو سہیل کے والد نے خبر دی ابو سہیل کو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہر کرتے تھے قرات کے ساتھ نماز میں، اور یہ کہ سنی جاتی تھی حضرت عمر کی قرات دار ابی جہم کے پاس۔ وہ دیکھو نا وَأَنَّهُ صرف ضمیران روڑا پہ گیا، قال القاری بفتح الحمزہ، اور جائز کسرہ انا ضمیر شان کی، اور یسمع صیغہ مجہول ہے،
اندن یہ تکلف بات ہے، صحیح ہے کہ ضمیر اناؤ کے اور یسماؤ کی معروف ہے، لوٹتی ہیں مالک بن ابی عامر اصبعی کی طرف۔ چلو ٹھیک ہے، جد امام مالک کہ یہ کہ انہوں نے خبر دی اپنے بیٹے ابو سہیل کو ان کے سننے سے قرات حضرت عمر کی، اس دلیل کے ساتھ جو موطا یحییٰ میں ہے وہ یہاں وہ رجوع روایت ہے کہ مالک عن امی ابی سہیل ابن مالک عن ابی کا قالا، وہ کہتے ہیں ہم سنتے تھے قرات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دار جہم میں۔ ابو جہم بفتح الجیم اسکان ہا اسمو عامر وقیلہ عبید بن حفظہ صحابی کرشی، فتح مکہ پر مسلمان ہوئے اور قریش کے بزرگ تھے، اور دارہ بالبلات بفتح الموحدہ بزینت صحاب، یہ جگہ تھی مدینہ شریف میں مسجد اور بازار کے درمیان، اس وقت کی بات ہے۔ قضا قال زرقانی، تو وہاں سے آواز سنی جاتی تھی۔ قال محمد محمد رحمہ اللہ تعالی الجار بالقراءة في الصلاة فيما يجهر فيه بالقراءة حسن ما لم يجهد الرجل نفسه۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جہر بالقراءت، نماز میں ان نمازوں میں کہ جہر کی جاتی ہے ان میں قراءت کے ساتھ، یا جہر کرتا ہے امام ان میں قراءت کے ساتھ، یہ جہر حسن بل واجب فی حالت الجماعت، جماعت کی حالت میں واجب ہے، لیکن حسن ہے جب تک کہ نہ کوشش کرے رجل اپنے آپ کو نہ تکلیف دے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے جار بالقراءت، نماز میں ان نمازوں میں کہ جار کیا جاتا ہے ان میں قراءت کے ساتھ حسن ہے، حسن یعنی بل واجب فی حالت الجماعت، جب تک نہ تھکائے رجل اپنے آپ کو، تھکائے نہ جی۔ ما لم یجہد اے لم یتحمل علی نفسی ومشقتاً مفرط، کیوں؟ لقول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت وابتغ ولا تخافت بها وابتغ بین ذالک، تو جتنی ضرورت ہے اتنی آواز جی، تو ویسے آواز اونچی حرج کو نہیں ہے جی۔ ایک منٹ میں نکیا اور دیکھو نا، او حضرت عمر کانا عمر مدید الصوم صوت فیسمع صوت حیث ذاکرہ، کیونکہ آپ کی قدرتی آواز اونچی تھی، اس لیے جیسے حضرت عباس کی آواز بہت اونچی تھی، تو جن کی طبعاً آواز اونچی ہے ان کی تو مجبوری ہے جی، تو ویسے سخت کر کے اپنے آپ کو اتنا اونچا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔